جی ناظرین، حاضر ہیں ایک بار پھر صبح ہدایت میں، اور پروگرام کے اسی حصے میں آپ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں۔ آج کا جو ٹاپک ہے پیسے کی دوڑ، اور ٹاپک پر بات کرنے سے پہلے کچھ آپ کی ای میلز اور آپ کے ایس ایم ایسز ہیں۔ جی بالکل، آپ کا پہلے بہت شکریہ تمام ناظرین کا جو ہمیں ایس ایم ایس کرتے ہیں، فیڈ بیک دیتے ہیں، جو ای میل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم تنویر عباس صاحب کی ای میل شیئر کریں گے جو پونا سے ہمیں ای میل کرتے ہیں، اور جیسے ریگولر کالر ہوتے ہیں ویسے یہ ریگولر ای میل کرتے ہیں کیونکہ کال نہیں کر پاتے۔ لکھتے ہیں السلام علیکم، ہم سب ہدایت ٹی وی بہت شوق سے دیکھتے ہیں اور آپ سب کے پروگرام بہت شوق سے دیکھتے ہیں۔ اللہ ہدایت ٹی وی کو ترقی عطا کرے، الہی آمین۔ اور آپ نے ایک فرمائش ہم سے کی ہے مختار نامہ چلانے کی، ہم آپ کی فرمائش اپنے بڑوں تک پہنچا دیں گے، اور آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ای میل کی۔ اگلی ای میل ہمیں کی ہے مسز زیدی ڈربن ساؤتھ افریقہ سے۔ آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ مسلسل ہم سے ای میل کرتی رہتی ہیں اور ہمیں ایس ایم ایس بھی بھیجتی رہتی ہیں۔ آپ نے پروگرام کو بھی سراہا ہے، اور آپ نے کہا ہے کہ جو محمد یعقوب صاحب کی تصویر دکھائی تھی اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی ہے، اور آپ نے بہت زیادہ جو ہے محمد یعقوب صاحب کو دعائیں دی ہیں، اور کہہ رہی ہیں کہ ہمیشہ بڑے جوشیلے انداز میں آ کر وہ میسج دیتے ہیں یا کوئی بھی کال کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کہتی ہیں کہ اللہ ہدایت ٹی وی اور اس کی ٹیم کو سلامت رکھے، اور آپ کا بہت شکریہ حوصلہ افزائی کا اور ای میل کرنے کا۔ اس کے بعد ہمیں میسج کیا ہے مسز نقوی نے، سلام ٹو فاروق بھائی اینڈ سسٹر عظما، اور وہ کہتی ہیں کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، اور آپ جو احادیث بتاتی ہیں وہ ہم سب کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے، اور آپ کا بہت شکریہ مسز نقوی حوصلہ افزائی کا، میسج کرنے کا، تمام ناظرین کا جو ہمیں ای میل کرتے ہیں اور میسیجز کرتے ہیں، ان سب کا بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔ تو ناظرین اسی طرح آپ جیسے لائیو کال نہ بھی ملے تو ای میل کر سکتے ہیں، ایس ایم ایس کر سکتے ہیں، اور ہم آپ کا پیغام انشاءاللہ ضرور آپ تک پوری دنیا تک پہنچائیں گے۔ اور ضروری نہیں ہے کہ آپ پروگرام کے بعد ای میل کریں، آپ ابھی اسی وقت ای میل کر سکتے ہیں، اور ابھی ہم اسی وقت آپ کو آپ کی ای میل شیئر کر سکتے ہیں۔ کیا کہنے لیجیے، کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، آپ لائیو ہیں، بات کر سکتے ہیں۔ چلیں آپ دوبارہ آ جائیے اگر آپ کی کال صحیح طور پہ آگے تھرو نہیں ہو پا رہی۔ تو جو آج کا ٹاپک ہے سسٹر پیسے کی دوڑ، تو ایک اور کالر ہمارے ساتھ آ گئے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، یہ پیسے کی دوڑ کا وہ پیسے کی کمی کا بھی بعض اوقات رونا پڑتا ہے نا، کہ ہدایت ٹی وی پہ ہمارے پاس کچھ ایسا سسٹم ہو کہ ہم بھی جو میڈیا کی دوڑ ہے اس کو بالکل اس پر مقابلہ کر سکیں، اور ہمارے پاس ایسے ایکوپمنٹس ہو، تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے۔ کوشش کرتے ہیں اگلے کالر سے بات کرنے کی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم فاروق بھائی، انزما۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ کا۔ مبارک کہتے ہیں، اور وقت کے امام کو بھی، تو تمام ٹیم کو، سب کو۔ تو بی بی کی ولادت بھی آ رہی، بی بی جان سلام اللہ کی، ان کی بھی مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ تو فاروق بھائی، یہ پیسے کی دوڑ تو ایسی ہے کہ آپ کرکٹر بتا رہے ہیں، پیسے کی دوڑ کے پیچھے انہیں یہ نہیں ہے کہ ہمارا نام ہم جیتیں گے تو ہماری عزت ہوگی، ان کو تو پیسے کا جان بوجھ کر ہی۔ میں تو اتنی شوقین نہیں ہوں، پر میاں صاحب تو بیٹھ کر آرام سے دیکھتے، اور پھر دیکھو کیسے کیسے پیسے کے لیے وہ اپنے ملک کو خراب کر رہے ہیں، اپنے ضمیر کو کتنا خراب کر رہے ہیں، اور اپنی دولت بنا رہے ہیں۔ بالکل۔ تو فاروق بھائی، پیسہ تو ہو تو سارا کچھ ہے، پر کبھی ہوتا کہ پیسہ اتنا مل جاتا کہ آپ سکون کی نیند سو بھی نہیں سکتے اس پیسے کے وبال سے۔ تو ہم تو یہی دعا کرتے ہیں، میاں بھی میرے ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ اچھا کہ ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ ہم آرام سے سوتے تو ہے نا، یہ پرابلم نہیں ہے کہ ٹیکس کتنا دیں گے، کیا کریں گے۔ تو یہی دعا ہے کہ مولا پنجتن پاک بچوں کو بھی روزی دے کے آپ کی بھی مدد کر سکے، اگر ہمارے اپنے پاس ہی نہیں ہے تو ہم کسی کی مدد کیا کریں گے۔ تو یہی دعا ہے کہ مولا پنجتن پاک آپ کے چینل کو حفظ و ایمان میں رکھے، اور پاکستان کو بھی اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور ہمارے جو شیعہ جا رہے ہیں مولا پنجتن پاک ان کے فیملیوں کو صبر دے، اور ہمارے جوانوں کو امام زمانہ کے سائے میں رکھیں، اور آپ کی ٹیم کو قائم دائم رکھیں، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا آج جمعے کا دن ہے، مولا پنجتن پاک میری مشکلیں آسان کرے اور بچوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ خدا حافظ۔ اور آپ سب کو بھی جمعہ مبارک۔ بہت شکریہ مسز علی، ہماری ریگولر کالر ہیں، بہت اچھی باتیں کرتی ہیں، اور بہت اچھا میسج دے کے گئی ہیں فاروق بھائی کہ پیسہ ہونے کی وجہ سے نیند بھی نہیں آتی، سکون نہیں ہوتا ہے، نہیں آتی، اور
نہ ہونے کی وجہ سے بھی نہیں آتی نہیں آتی پھر بھی بھوک سے جو ہے وہ نیند نہیں آتی. لیکن ایک مقدار یہ کتنی آپ کے پاس گنجائش ہونی چاہیے پیسے کی, یہ ضرور مقرر کرنی چاہیے کہ اتنا ہم پیسے کے لیے بھاگ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی صحت کو بھی برباد کر دیا اور اپنے عزیز و اقارب یار دوست خونی رشتہ دار ان سے بھی دور ہو گئے, تو یہ کتنا ہم نے پیسہ کمانا ہے آخر. اگلے کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جزاک اللہ. کون بہن کہاں سے؟ اچھا میں عظمیٰ بہن سے بات کرنا چاہتی ہوں. جی بات کیجئے. کون بہن کہاں سے؟ میں ممتاز بات کر رہی ہوں لندن سے. جزاک اللہ, بہت بہن آپ شکریہ. کا پروگرام بہت ہی اچھا ہے. جزاک اللہ, بہت شکریہ کال کرنے کا. مجھے نا پوچھنا تھا, ابھی آپ نے جو وہ بتایا نا 100 آیت پڑھنے کے لیے کوئی بھی مشکل کے لیے, جی جی تو وہ مجھے پوچھنا تھا سیم آیت ریپیٹ کرنی ہے یا جی جی سیم آیت, سیم آیت, کوئی آیت نہیں, سورت پوری آیت نہیں, بس ایک سوری ایک آیت, سیم آیت 100 دفعہ. جی کسی بھی سورت کی ایک آیت. آپ ہمارے ساتھ ہیں. ایک ہی آیت سیم آیت 100 دفعہ پڑھیں. جی 100 دفعہ. اوکے. اور آپ مجھے کچھ یونیورسٹی کا انٹرویو ہو اس کے لیے بتا سکتے ہیں یا یہی پڑھوں؟ آپ یہ پڑھیں, کامیاب ہوں گے انشاءاللہ اس میں ہی. اچھا اوکے, تھینک یو ویری مچ. اور اس کے بعد 7 مرتبہ یا اللہ بھی کہنا ہے. اچھا ضرور. اوکے تھینک یو سو جزاک مچ. اللہ, بہت شکریہ. جزاک اللہ ممتاز بہن, بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ. خدا حافظ. لیجیے ہماری بہن تھی, اور ظاہر ہے اگر یہ تمام مشکلات اور جو سکون ہمارے دین میں اور اس طرح کے جو راستے ہمیں دکھائے گئے ہیں, مختلف ایسے وظائف کر کے مختلف کم وقت میں زیادہ ثواب حاصل کرنے کی جو ایک ہمارے پاس سہولت موجود ہے, تو اس کو ضرور اویل کرنا چاہیے. اگلے کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب محترم. جی جی محترم خادم صاحب. بہت شکریہ. بسم اللہ. آپ کو بھی سلام. وعلیکم السلام. تو دولت کے لیے میں نے آج سے کوئی تقریباً 15-20 سال پہلے لائبریری سے کتاب لایا تھا. ٹھیک ہے. تو اکانومسٹ نے یہ کہا تھا کہ یہ انسان کی فطرت ہے. وہ انگریزی کی کتاب تھی کہ مور یو کمولیٹ مور یو ڈیزائر, مور یو ڈیزائر مور یو اکمولیٹ. تو یہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ انسان کی فطرت جو ہے وہ کبھی مطمئن نہیں ہوتی. آج 1 پیسہ ہے تو کل 2 پیسے ہونے چاہیے, بالکل, اور کل 2 پیسے ہیں تو پھر 4 پیسے. یعنی کہ اکمولیشن جو ہے یہ فطرتی طور پر انسان کو یہ کبھی ختم نہیں ہوتی, چاہے کہ وہ ملینر بھی کیوں نہ ہو جائے. لیکن تاریخ یہ شاہد ہے کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا, جہاں تک میرا چھوٹا سا مطالعہ ہے, کسی تاریخ کی کتاب میں یہ نہیں ملتا کہ ان کی دولت کتنی تھی. یعنی کہ ان کی دولت کا اندازہ یہ تھا کہ وہ گنتی سے باہر تھی, اور ان کو یہی کہا جاتا تھا کہ یہ رئیسۃ الملکۃ العرب ہیں, اور وہ ملکہ ہیں عرب کی دولت کی وجہ سے. لیکن اس دولت کا کیا بنا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے لگے تو حضرت علی علیہ السلام کو فرمایا کہ اے بھائی, میں نے فلاں یہودی کا پیسہ دینا ہے, اس کو ادا کر دینا. تو تمام پیسہ خدیجہ کا اسلام پر, اللہ کی راہ پر خرچ کیا گیا, اور جو پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے وہی پیسہ ہے. یہ متاع الحیات دنیا فی الاخرہ الا قلیل. دنیا کی متاع آخرت میں کوئی کام نہیں آئے گی. وہی کام آئے گی کہ جس کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے کہ جو تم نے زکوٰۃ و صدقات ادا کیے, مساجد اور آپ کے ٹی وی جیسے علمی مدارس کو مدد کی, یہ تمام جو ہیں صدقہ جاریہ میں آپ کی دولت کا شمار ہوگا. اور یہی دور اگر صحیح دور ہے. اور اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. جزاکم اللہ خیرن جزا. فی امان اللہ. فی امان اللہ. بہت شکریہ محترم خادم حسین صاحب, آپ نے کال کی, اور بہت اچھی بات کہ فطرت ہی کچھ ایسی ہے کہ بندہ وہ ضرب لگاتا ہی رہتا ہے, ایک ملا اس سے دگنا تگنا چگنا, تو اس کے پیچھے بھاگنا ہی ہے. تو ایک چیز جو ہمارے کوئی بزرگ کالا اگر سن رہے ہوں وہ بھی کال ملائیں کہ یہ دوڑ جو ہے وہ آپ کے دور میں بھی ایسی تھی, یا یہ دوڑ اور زیادہ تیز ہوئی ہے, اور زیادہ
جو ہوس ہے پیسے کی، یا اس میں پہلے کچھ کمی تھی، اس پر بات کر سکتے ہیں آپ بھی. لیجیے ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. میں معذرت چاہوں گا، آپ کی ٹیلی فون لائن میں مسئلہ تھا. آپ دوبارہ کال ملا سکتے ہیں اور جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے اس پر بات کر سکتے ہیں. پہلے جو سیگمنٹ گزرے ہیں اس پر بات کر سکتے ہیں. جی اگلے کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ علیہ. فاروق بھائی اور عظما بہن کو بہت بہت سلام. مظفر بولتا ہوں میں کھوڑی سے. جی مظفر صاحب بسم اللہ. آپ کا بہت اچھا پروگرام ہے، میں دیکھ رہا ہوں، سنہری باتیں بھی سن رہا ہوں، روپیری باتیں بھی آپ سے سن رہا ہوں مطلب. اور آپ کو بھی بہت بہت سلام، آپ کی پوری ٹیم کو سلام، اور جہاں بھی ہدایت ٹی وی دیکھا جا رہا ہے سب کو سلام. وعلیکم آپ کا ٹاپک پیسے کی دوڑ. اب یہ پیسے کی دوڑ تو ایسی ہے کہ اس میں کچھ ملنے والا نہیں ہے. اسی لیے کسی نے بہت خوب کہا تھا کہ بھئی اس طرف اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ جہاں سب کچھ ہے، اس طرف دوڑتے ہیں پیر جہاں کچھ بھی نہیں. خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، رزق کا خیال ہے رزاق کا خیال نہیں. بس وہی چیز ہے جو یعقوب ملک صاحب نے کہی، وہ کرکٹروں کا آپ نے جب پوز بتایا ہے کہ بھئی یہ لوگ تو سب دوڑ کرتے ہیں پیسے کی دوڑ میں، نہ اللہ کا خیال ہے، نہ خدا کا خیال ہے، نہ نماز کا وقت کا خیال ہے. تو وہی چیز ہے کہ پیسہ تو ایک ایسی ہوس ہے کہ کبھی پوری ہونے والی نہیں ہے. آپ کے پاس 2 لاکھ ہوا، پھر آپ بولے 5 لاکھ ہو جائے، 10 لاکھ ہو جائے، 1 ملین ہو جائے، 2 ملین ہو جائے، یہ مرتے دم تک یہ ہوس پوری نہیں ہوتی مطلب. تو بس خدا اس سے دور رکھے اور نیک بنائے سب کسی کو. بس ایک ہی دعا ہے بس، اور آپ دعاؤں میں یاد. جزاک اللہ. اللہ حافظ. جی مظفر صاحب نے بہت اچھی اور ایک قسم کی بے بسی بھی ہمیں نظر آ رہی ہے کہ پیسے کی دوڑ اور بھاگ ہم سب ہی رہے ہیں اس حوالے سے. اور کوئی بھی ایک قناعت نامی چیز جو تھی نا کہ بندے نے کوئی بھی مشکل حالات ہیں، کم پیسہ ہے تو جی لیا، لیکن بندہ خود جی لے، وہ خاندان شاید خود قربانی دے لے، فاقے کر لے، دیگر جو دنیا کے لوگ ہیں وہ جینے نہیں دیتے. اور جو آپ نے وہ مثال پنجابی میں جنہ دے گھر دانے انہاں دے کملے بھی سیانے، تو اگر کملے ہیں آپ، یعنی کملا مینز میڈ ہیں، پاگل ہیں، تو بہت سے پاگل دانے ہونے کی وجہ سے یا پیسے ہونے کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو عقل مند ترین انسان سمجھتے ہیں. بالکل پیسے کی دنیا سمجھی جاتی ہے آج کل. اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو پھر آپ ٹھیک ہے، مونا سلائی ہیں اور بلاول بھٹو زرداری ہیں، اور وہ ہماری شہباز شریف صاحب کے جو صاحبزادے لیپ ٹاپس دے رہے ہوتے ہیں، فی الحال نام میں ان کا بھول رہا ہوں. اگلے کالر ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب میں پھر آ گیا فروغ صاحب. بسم اللہ یعقوب صاحب. پیسے کی دوڑ کی بات آپ کر رہے ہیں. جی ہاں. تو میں اس لیے آیا ہوں کہ پیسے کی دوڑ میں دنیا لگی ہوئی ہے. دنیا کو پیسہ دیتے ہیں، کھا کر بھی بولتے کوئی نہیں دیا. پیسہ وہ جو اللہ اور اس کے رسول اور اہل بیت کو دیا جائے، باقی جس کو بھی دیا سب کھا کے بولتے ہیں کہ کوئی نہیں کھایا. یہ دنیا ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ سوائے اللہ کے، سوائے رسول کے، سوائے اہل بیت کے آپ کا کوئی سجن نہیں ہے. باقی دنیا میں اپنے رہنے کے لیے پیسہ چاہیے، لیکن فروغ صاحب پیسے سے عزت نہیں ہے. میں نے کبھی زندگی میں پیسے کے بارے میں نہیں سوچا، اور اللہ تعالیٰ کا اتنا فضل ہے کہ نیند بھی پراپر کرتا ہوں اور اپنی ضروریات زندگی بھی پراپر کرتا ہوں، جس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اللہ اور اللہ کے رسول اور اہل بیت کے ساتھ عشق ہے، اور عشق میں زندگی گزر جائے تو اس کو غنیمت سمجھتا ہوں، اور پیسے کے بارے میں زندگی میں کبھی نہیں سوچا. اللہ تعالیٰ نے اتنی خوشی دی ہے کہ جس خوشی کا میں بیان نہیں کر سکتا. اسی کے ساتھ جاتا ہوں اور سب مومن کو پھر ادب کے ساتھ سلامت کرتا ہوں. اور نقوی صاحب جو انڈیا میں ہے اس کا بھی مجھے ٹیلی فون آیا، اس کو بھی ادب کے ساتھ سلامت کرتا ہوں. وہ بھی ایک آپ لوگوں کی طرح شہزادہ ہے جو مجھے ٹیلی فون ایوری ڈے کرتا ہے اور باتیں کرتا ہے پیار کی. اسی کے ساتھ جاتا ہوں اور آپ شہزادوں کو پھر سلامت کرتا ہوں. وعلیکم السلام. جزاک اللہ. بہت شکریہ محمد یعقوب صاحب. جی محمد یعقوب صاحب، اور انہوں نے جیسے بتایا بہت سے لوگ ایسے ہیں یعقوب صاحب کی طرح کہ ان کو کوئی پیسے کی ہوس نہیں ہے، بلکہ پیسہ ان کے پیچھے خود بھاگ رہا ہوتا ہے. صحیح. اور ای میل بھی آئی ہے ہمارے پاس سکندر چودھری کی طرف سے، اور وہ کہتے ہیں کہ
इरम चौधरी, सॉरी उनका ईमेल एड्रेस सिकंदर चौधरी से उन्होंने किया है। प्रोग्राम की हिदायत टीवी की बहुत तारीफ़ कर रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं, सिस्टर साइमा को भी याद कर रहे हैं और उनको मिस भी कर रहे हैं। जी आपका मैसेज सिस्टर साइमा तक पहुंच गया है, उम्मीद है वो जल्दी आएंगी और अपना कोई शो शुरू करेंगी, तो आपकी ईमेल हमने आपके साथ शेयर कर दी है। चलें जी, एक और कॉलर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फरूक भाई, मेरे बहन को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शाह साहब, शुक्रिया। बहुत ही दिलचस्प टॉपिक है आपका, जज़ाकल्लाह। तो मेरी नाक़िस अक्ल में ये बात आती है कि पैसा अगर ना हो तो एक इंसान की जिंदगी के लिए बहुत ही मुश्किल है। सही है। और पैसा एक मुश्किल कुशा चीज है, ये एक नेमत है रब की तरफ से। ठीक है। लेकिन दुआ ये करनी चाहिए कि अगर पैसा मिले तो खुदा अक्ल सलीम की दे के उसको खर्च कैसे करना है। क्या कहना? अगर पैसा है और अक्ल सलीम नहीं तो कुछ भी नहीं। ठीक। अगर अकल, बात ऐसा भी है कि जिन लोगों के पास अकल है उनके पास पैसा नहीं, और जिनके पास पैसा है उनमें से शायद किसी की अकल ना हो। तो दूसरी ये है कि ये रिज्क है जो अल्लाह ताला ने अता किया है, तो इसीलिए उसने कहा है कि जो रिज्क हमने तुम्हें दिया है उसको अल्लाह की राह में खर्च करो। ये खुदा की अता है जो हलाल तरीके से आए। तो दूसरी बात यह है कि रियाकारी जिस चीज में भी होगी, वो चाहे मस्जिद में सुबह शाम इंसान रियाकारी की वजह से दौड़ता हो, नमाजें पढ़ता हो, रोजे रखता हो, अगर रियाकारी है तो वो भी बेकार है। अगर यही दौलत खुदा और उसके हुक्म के मुताबिक खर्च नहीं होती तो ये भी एक अजाब कब्र भी है और अजाब आखिरत भी है। सही है। तो यही पैसा इंसान को जन्नत भी खरीद कर दे सकता है, यही पैसा है जो जहन्नम में पहुंचा देगा। तो लेकिन सोच इंसान का, अपनी सोच का फर्क है कि वो कैसे सोचता है। तो पैसा एक, मैं कहता हूं कि जिनके पास कुछ भी नहीं, इज्जत नहीं है भी है, पैसे की वजह से लोग फिर भी जब वो मुंह पे आते हैं लोग उनकी इज्जत पैसे की वजह से कर जाते हैं। तो ये एक इज्जत वाली चीज है। लेकिन अगर खुदा और रसूल के हुक्म के मुताबिक इसको कंट्रोल किया जाए और खर्च किया जाए। शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। अच्छी बात शाह साहब की कि पैसा अगर अल्लाह ताला ने आपको दिया है, हक हलाल तरीके से आपने कमाया है, तो उसको किस तरह खर्च करना है वो भी हमारे दीन में मौजूद है। अगर आपने किसी भूखे के काम आ गए हैं, किसी बेटी की शादी करा दी है, किसी भी बीमार का इलाज करवा दिया है, तो वो पैसा आपने वहाँ तो खर्च किया है, फिर कितने गुना आपको दोबारा वापस मिल सकता है। और पैसा खर्च करने के बाद सबसे बढ़कर ये कि आपको एहसान नहीं जताना, ये भी बात ये सबसे बढ़कर कि आपने किसी पर किसी की मदद कर दी है, किसी की हेल्प कर दी है, उसके बाद आपने ये नहीं कहना जी रियाकारी में आ गया ना, जैसे हमारे जी शाह साहब ने फरमाया। जी हाँ। और एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बहन कहाँ से? इस्लाम बहुत बहुत। वालेकुम सलाम। कौन बहन कहाँ से? टॉपिक बहुत अच्छा आज का। जी। ये जो आपने लिखा कि पैसे की दौलत, ये जो पैसा, ये किस्मत वालों, जो जिनके पास पैसा उनके पास दीन की दौलत नहीं है, जिनके पास दीन की दौलत है ना वो सबसे बड़ी दौलत है। पैसा तो हमें साथ में लेके जाना, लेकिन जरूरत के लिए पैसा है भी जरूरी जो आपकी जरूरियात को पूरा कर सके। लेकिन पैसे को ऐसी जगह लगाएं जहाँ परवरदिगार उसमें दुगनी तरक्की दे, दुगना कर दे उस पैसे को, और वो आप जो हकदार है उनको दें, हकदार को पैसा दें जिनका हक हम पे बनता है। अगर हम किसी का हक अदानी न करते समझे हमने कुछ नहीं किया। वो जो ये पैसे आज हमने साथ में लेके जाना है, हमने सब सिर्फ अपने पास अपने अमाल लेके जाने, अपनी दीन की दौलत लेके जानी, और कुछ हमारे साथ नहीं जाएगा। ये पैसा कब्र में नहीं जाएगा साथ हमारे, ये दौलत कब्र में साथ जाने वाली नहीं, हमारे अमाल ही जाने वाले हैं। हमने क्या अमाल किया, वो ही सबसे बड़ी दौलत मेरी नजर में, वो ही दौलत है, और ये दुनियावी दौलत कुछ नहीं है। लेकिन जो इंसान दुनिया में आया उसको पैसा भी चाहिए, थोड़ी बहुत उसको इज्जत भी चाहिए, लेकिन वो पैसे से थोड़ी सी मिलती है। लेकिन अगर पैसा हक हलाल का हो तो आपकी इज्जत में दुगना इजाफा हो जाता है। बिल्कुल सही। अगर हक हलाल का आपने कमाया है और हकदारों का हक पूरा किया तो मौला पिंटन पाक उसमें दुगनी आपको तरक्की भी देते हैं, आपको इज्जत भी देते हैं और दौलत भी देते हैं। मेरा बस यही पैगाम है, तो आपको दुआ में आप याद रखिएगा मुझे।
بہت شکریہ بہت شکریہ، جزاک اللہ. اور اسی کے ساتھ اگلی ای میل بھی شامل کرتے ہیں. محمد علی بھائی نے ہمیں ای میل کیا اور ہم سے پوچھا ہے ہمارے پروگرام بندھن کے بارے میں کہ اس کی ٹائمنگ کتنے بجے اور کون سے دن ہے. جناب محمد علی بھائی، اس کی ٹائمنگ آج ہی ہے، جمعے کے دن شام 6 بجے بندھن پروگرام شروع ہو رہا ہے اور آپ ضرور اس میں پارٹیسپیٹ کیجیے گا. اور رجسٹریشن کرانے کے لیے پھر بتاتے چلیں www.hidayat.tv پر وزٹ کیجیے. جی بہت شکریہ. ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فاروق بھائی، میں بیٹی مقصود سے بول رہا ہوں. جی بہت شکریہ. بہت شکریہ. کہتے ہیں کسی صندوق میں کچھ سکے پڑے تھے تو ایک آدمی نے جیب سے سکے نکالے اور اس میں پھینک دیے. تو اس نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہتے ہیں دولت دولت کو کھینچتی ہے، میرے سکے ان سب کو کھینچے. تو اس نے کہا بیوقوف، گھر چلو، جو زیادہ تھی اس نے تمہارے کھینچ لیے. واہ واہ واہ. جس طرح اسی طرح دولت اکٹھی کرنا یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے. حرام حلال کی تمیز ہونا چاہیے. ویسے یہ ضرور ہے جیسا کہ محترم علی جان شاہ صاحب نے فرمایا، پنجابی کے ایک شاعر نے ایک سی حرفی لکھی ہے، میں اس کا ایک بند پڑھنا ضرور. کہتا ہے دال دوست دلبر سجن یار بیلی بیٹا باپ مائی ہمشیر پیسہ، عقل مند دانا خوش شکل سانا آپ بادشاہ آپ وزیر پیسہ. بہت لمبی ہے اس طرح. اور آخر میں کہتا ہے ہوئے خرچ جے رب دی راہ اندر بلکہ عشر وچ بھی دستگیر پیسہ. اللہ کی راہ میں خرچ ہو جائے تو یہ حشر میں بھی کام ہونے والا ہے. آمدنی کس طرح کی ہے یہ دیکھنا چاہیے، یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ حلال ہو کہ حرام ہو. ایسا ہونا بھی اچھی بات ہے اور ہونا بہت بری بات بھی ہے. ایک فائن لائن ہے اس میں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم یہ سمجھ سکیں حلال کی کمائی ہو تو مال حلال حلال ہی جاتا ہے، مال حرام بجائے حرام برباد وہ حرام حرام ہی رہتا ہے. اس سے کوشش بدل نہیں سکتی ہے اس کی آمدنی کے ذریعے کو. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے سوچنے کی توفیق دے. دعا جزاک اللہ. اور دیکھیں مولا علی ابن ابی طالب کا بہت ہی خوبصورت قول کہ رزق کے پیچھے اپنا ایمان خراب مت کرو. رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت. اللہ اکبر. دیکھیں نا کہ ایک بندے کا ایک یہ گمان ہے، یہ شیطان اس میں ایسا وسوسہ ڈال دیتا ہے کہ میں بس ہر طریقے سے وہ پیسہ کما لوں. لیکن اگر آپ صحیح حلال طریقے سے ہی کچھ ایسی صحیح کریں گے تو وہ پیسہ آپ کو اس انداز میں بھی مل سکتا ہے جو آپ کی تقدیر میں ہے، وہ مل سکتا ہے. جتنا لکھا ہے وہ تو ہمیں ملنا ہی ملنا ہے. وہ آپ پہ ہے کہ وہ کس طرح آپ حاصل کر رہے ہیں. جی کالر ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جناب مولانا سید نجم الحسن صاحب. بہت شکریہ. سب سے پہلے آپ دونوں کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. وعلیکم السلام مولانا صاحب. شکریہ. انشاءاللہ آج کا دن جمعے کا دن ہے. انشاءاللہ آپ سب کو ہم سب کو ساری امت کے لیے مبارک ہو انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. مبارک. عرض یہ ہے کہ پیسہ جو ہے وہ جو آپ کا عنوان ہے، پیسہ فی نفس ہی خود سے برا نہیں ہے. پیسے کی محبت اصل میں بہت بری ہے. جس طرح اسی طرح دنیا بھی بری نہیں ہے، دنیا کی در حقیقت محبت بری ہے. صحیح. اور البتہ یہ ہے کہ یہ پیسہ جائز طریقے سے ہو تو یہ پیسہ جائز طریقے سے کمائے انسان اور جائز ضروریات پہ خرچ کرے تو عیناً یہ دین ہے. اور اسی پیسے سے انسان خداوند عالم کا قرب حاصل کر سکتا ہے. سبحان اللہ. روایات میں یہ موجود ہے کہ مومن جو ہے وہ اپنے وقت کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہے. اس کا ایک حصہ جو ہے کسب معاش ہے جس کو دین نے جہاد فی سبیل اللہ قرار دیا ہے، اور دوسرا حصہ جو ہے وہ انسان کی فیملی کو ٹائم دینا ہے، اور اس کے علاوہ جو دین نے شرعی اور جائز لذتیں قرار دی ہیں ان سے استفادہ کرنا ہے. اور تیسرا جو ہے وہ معاشرت الاخوان ہے. یعنی اس وقت سوسائٹی میں ہو یہ رہا ہے، امبیلنس کی کیفیت یہ ہے کہ لوگ فقط پیسہ کمانے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. فقط پیسہ کمانا یہ قابل مذمت ہے، دین اس کی مذمت کرتا ہے. ایسا نہیں ہے. مومن کو چاہیے کہ اپنے وقت کو اوقات کو تقسیم کرے، اور یہ ساری اوقات کی تقسیم سے در حقیقت اصل منزل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا قرب ہے، پروردگار کی رضا کا حصول ہے. لہذا یہی پیسہ جو ہے وہ خدا کے قرب کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے اور شیطان کی قرب کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے. در حقیقت پیسہ کے پیچھے دوڑنا
لیکن اتنا دوڑنا کہ جو جائز دوڑ ہو. ایک واقعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. بسم اللہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے جب واپس تشریف لائے جی تو مدینہ کے مسلمانوں نے آپ کا استقبال کیا. تو اس استقبال میں آنے والے لوگوں میں سے ایک نوجوان تھا جس کے ہاتھ پہ چھالے پڑے ہوئے تھے. نبی اکرم نے پوچھا اس نوجوان سے کہ یہ کیا ہوا ہے؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ میں اپنے بچوں کے لیے فیملی کے لیے محنت اور زحمت کرتا ہوں تو یہ اس کی نتیجے میں ایسا ہوا ہے. آپ سوچ نہیں سکتے کہ پیغمبر نے عجیب ایک کام کیا. اس قدر عظیم کام میں سمجھتا ہوں کہ پوری امت کے لیے حضور کی سیرت طیبہ یقیناً اسوہ کامل ہے، بلکہ تمام تر نوع بشر کے لیے. پیغمبر نے اس نوجوان کو قریب بلایا اور بلانے کے بعد حضور نے اس کے ہاتھوں پہ بوسہ دیا. سبحان اللہ. پیغمبر کا بوسہ دینا مجھے نہیں خبر کہ یہ کس قدر عظیم واقعہ ہے، اور شاید اس نوجوان کو بھی شاید بہرحال. تو حضرت نے بوسہ دیا اور اس کے بعد ایک جملہ ارشاد فرمایا ہذہ ید لا تمسہ النار، یہ ہاتھ جہنم میں نہیں جائے گا. آپ دیکھیں وہ ہاتھ جو رزق حلال کماتے ہیں دین کی نظر میں کس قدر قابل احترام ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ رزق حلال کمائیں اور اس کے بعد یہ جب رزق ان کے قریب آ جائے تو اس سے خدا کی خوشنودی کے حصول کی کوشش کریں. نہ یہ کہ یہ پیسہ جیسے ہی ہماری اس وقت بدقسمتی یہ ہے کہ چونکہ لوگوں کو علم نہیں ہے، نہ آگاہی ہے، دین سے دوری ہے. ہوتا یہ ہے کہ زحمتیں کرنے کے بعد پیسہ گھر میں آتا ہے اور ایسے ایسے لوگ خرچ کر دیتے ہیں کہ دل خون کے آنسو ہوتا ہے. بالکل صحیح. کہ لوگ فضولیات میں اڑا دیتے ہیں، جو ضروریات ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں. غریب بچوں کے منہ میں کوئی چیز ڈالنے کے بجائے ایسی ایسی ضروریات، میں اشارتاً گزر رہا ہوں کہ ایسے ایسے موضوعات پہ پیسہ خرچ کر دیتے ہیں جو کہ واقعی خداوند عالم کا غضب اور ناراضگی جو ہے اس کے نتیجے میں انسان حاصل کرتا ہے. میرا خیال ہے میں اس کے ساتھ بات نہ ہو تو میں اجازت چاہوں گا. جی مولانا صاحب میں بات ذرا وہ سوال پوچھ لوں. سوال تو ذرا مشکل ہے. آپ میرے ساتھ ہیں؟ جی 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 بسم اللہ. چلیں پیسے کی دوڑ میں ہم تو لگے ہوئے ہیں، جو گناہ گار طبقات ہیں کچھ دیگر فیلڈز میں ہیں، کیا علماء کرام بھی پیسے کی دوڑ میں ہیں؟ انسان بحیثیت انسان کو فرق نہیں پڑتا. جو بھی پیسے کی دوڑ میں ہے اور حب ریاست اور حب مال کے لیے دنیا میں دوڑ لگا رہا ہے، پیسے کی محبت کسی عالم کے دل میں ہو، کسی جاہل کے دل میں ہو، کسی عام شخص کے دل میں ہو، کسی خاص کے شخص کے دل میں ہو، میں نے عرض کیا پیسہ برا نہیں ہے، پیسے کی محبت بری ہے. اور اس وقت اس میں اکثریت جو ہے وہ مبتلا ہے. اور اگر کوئی عالم اس طرح مبتلا ہوتا ہے تو اس سے بڑا اس عالم کے اندر جو ہے وہ اس سے بڑی مصیبت کوئی نہیں ہو سکتی. بہرحال ایسے علماء بھی ہیں جو الحمدللہ جن کی ذات واقعی میں سمجھتا ہوں کہ اسوہ ہے. اور آج ہی کے دور میں اسی صدی میں اسی زمانے میں امام خمینی جیسے لوگ بھی پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے جو چاہتے تو پتہ نہیں کتنا مال و دولت اکٹھا کر سکتے تھے، لیکن جب گئے ہیں تو سوائے چند گھر کی ضروری چیزوں کے کچھ نہیں تھا ان کے پاس. جزاک اللہ مولانا صاحب، سدا سلامت رہیں. بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ سید نجم الحسن صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں اور ہمیشہ ایسے ایشوز پہ ہماری رہنمائی فرماتے ہیں. اگلے کالر بھی ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام فاروق بھائی، آپ کو عظما کو اور سارے مومنین کو سلام. اور جی وعلیکم السلام. سارے مومنین کو مبارک. جزاک اللہ، بہت شکریہ. کی رات سیدہ بیوی زینب فاطمہ زہرا کی بیٹی کا آج ولادت کی رات ہے. میں سلام پیش کروں گا سیدہ کے نام پہ. بسم اللہ بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد آئے تطہیر زینب سلام، سیدہ کی بولتی تصویر زینب سلام. السلام ہے بی بی زینب سلام. تجھ سے ہے اللہ اکبر کی صدائیں باز گئے. السلام ہے نعرہ تکبیر زینب السلام. السلام ہے بی بی زینب السلام. مظہر علم علی تو، غیرت عباس تو،
شب برو شبیر کی ہم شیر زینب السلام السلام اے بی بی زینب السلام تو حدیث لم یزل ہے تو ہے ذات بے بدل تو قرآن پاک کی تفسیر زینب السلام السلام اے بی بی زینب السلام تو نبوت کا مقدر تو امامت میں شریک تو صدائے سنتی ہے تاثیر زینب السلام السلام اے بی بی زینب السلام وارث کون و مکان ہے ذات واجب کا نقاب آپ ہے حسنین کا تقدیر زینب السلام السلام اے بی بی زینب السلام منقبت خواہ مظہر و حسنین بنت بوترا گو کہ جو ہے دین کی زینب السلام. ہمارا سلام بیوی کو اور مومنین کے لیے دعا ہے. یہ پیسے کے دور میں جو پڑے گا وہ مصیبت میں پڑے گا. اجتماع سے دعا مومنین کے لیے. جزاک اللہ. بہت شکریہ آپ کا بھائی, آپ نے فون کیا اور ہمیشہ فون کرتے ہیں. بالکل ماشاءاللہ, بہت شکریہ. ہمارے ریگولر کالر ہیں ماشاءاللہ. چنگیزی صاحب, تو ہر طبقے کی بات ہوگی سسٹر. پیسے کی دوڑ میں خواتین کی بات رہے گی, جو کمیٹیاں اور پیسے کی حوث, اور یہ تھوڑا ذرا زیادہ ہوتا ہے, یہ کم ہوتا ہے. پیسے کی دوڑ جیسے کہ انسانوں کی بات ہو رہی ہے, آپ خواتین کو ہمیشہ لے آتے ہیں. ہر دفعہ نہیں آپ خواتین کو مارا کریں, ہمیشہ نہیں مارنا چاہیے. مرد بھی ہیں اس میں 20-20 گھنٹے کام کرتے ہیں, ہمیشہ نہ مارا کریں. اور خواتین بیچاری اب اتنی بھی بری نہیں ہوتی ہیں جتنی آپ پیش کر رہے ہیں. اور ظاہر ضرورت کی چیزیں, جیسے مولانا کی بات, مولانا نجم الحسن کی بات, تو ہمارے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے کہ ہم پیسے کی دوڑ کی اور کوئی مثال دے دیں یا ایکسپلینیشن دے دیں. لیکن جو میں رشتوں کی بات کر رہی تھی سنہری بات میں, ہمارے یہاں ایسا ہو گیا ہے, اسٹیٹس سمبل ہم لوگ ڈھونڈتے ہیں یا بن گئے ہیں. اسٹیٹس نہیں بھی ہو تو ہم شو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جی ہم بہت اسٹیٹس والے ہیں, ہم بہت امیر ہیں, ہمارے پاس بہت اچھی اچھی مہنگی مہنگی چیزیں ہیں. اور اگر جب ہم جیسے کہ لڑکیاں دیکھنے جاتے ہیں یا لڑکا دیکھنے چاہتے ہیں, تو یہ ساری چیزیں اب پیچھے رہ گئی ہیں کہ تربیت کیسی ہے, ایجوکیشن کیسی ہے. سب سے پیورٹی جو آ گئی ہے وہ مال و دولت, گھر, اسباب, جائیداد. جی ہاں, اور تنخواہ کتنی ہے یہ نہیں ہے, اوپر کی کمائی کتنی ہے یہ زیادہ پوچھا جاتا ہے. تنخواہ پر ہے تو پوچھتے ہی نہیں ہے, بزنس ہے اور کس ملک میں ہے لڑکا, کس ملک میں ہے, یہ ساری چیزیں آگے آ گئی ہیں. بالکل صحیح. ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ چلو بیٹی کی اچھی شادی ہو, لیکن فاروق بھائی ہم نے بہت سے ایسے گھرانے دیکھے ہیں کہ جنہوں نے پیسوں کی وجہ سے شادی کی تھی, لیکن بعد میں مقدر بیٹی کا ایسا تھا کہ جو نہ بنگلہ نہ رہا نہ گاڑی رہی, اور بھی دھوکا تھا. بالکل. اور ایسی بھی ہم نے قسمتیں دیکھی ہیں ماشاءاللہ کہ شادی کی ہے, لڑکا صرف ایجوکیٹڈ تھا, پیسہ نہیں تھا, لیکن شادی کے بعد اپنی قسمت سے گھر بھی آ گیا, بنگلہ بھی آ گئی, گاڑی بھی آ گئی. تو یہ مقدر کے کھیل ہوتے ہیں. بالکل صحیح. اور جیسے کہتے ہیں نا, آنے والی جو ہے وہ اپنی قسمت ساتھ لے کے آتی ہے, اور وہ اس میں بالکل حق بجانے. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم فاروق بھائی, مطلوب بات کروں جی بسم اللہ مطلوب صاحب. بہت شکریہ. بہن کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو کافی دنوں کے بعد آج میں چنگیز صاحب آتے تو ہوں گے, لیکن آج میں نے ان کی آواز سنی ہے اور ان کی خدمت میں بھی سلام عرض کرتا ہوں, اور ساتھ ہی ان کو وہ تعزیت بھی پیش کر دوں اہلیان کوئٹہ کے بہن بھائیوں کی شہادت پر. خدا والے عالم ان کے درجات بلند فرمائے. تو میں ایک دفعہ سبق لے کے آیا تھا وہاں پہ کوئٹہ میں نے کیا تھا 77 یا 76 میں ایک دفعہ محرم کیا تھا وہاں پہ. تو کیا لطف تھا ان لوگوں کا, کیا محبت تھی ہزارہ قوم میں, اور میں وہاں سے درس لے کے آیا تھا بہت اچھے طریقے سے. تو بس ایسی کوئی نظر لگی, اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو کیسے کردار پہنچائے جنہوں نے ظلم کیا ہے. تو میں ان سے تعزیت پیش کرتا ہوں. تو دوسری بات ہے, آج آپ کتابوں میں نے دیکھا تو پیسے کی دوڑ ہے یا پیسہ, تو میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ انسان فاروق بھائی کماتا ہے خرچ کرنے کے لیے, اور خرچ نہیں کرتا ہے کہ یہ خرچ کرنے سے جو ہے نا ختم ہو جائے گا. تو انسان کے لیے جو ہے نا وہ ایک دن مقرر جو ہے نا اس کی وہ مطلب حیات کا جو ہے نا ختم ہو ایسا ادھر ہی رہ جاتا ہے, درے کا درایا جایا جاتا ہے. تو دولت کمانا اچھی بات ہے, کوئی بری نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا اسے اچھائی کے کاموں پہ خرچ کرنے کی توفیقات مرامت فرمائے. تو اسی پیسے کا جو ہے نا انسان کے لیے اس دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں بھی اسی کا فائدہ ہے. تو بعض اوقات وہ کہتے ہیں کہ وہ یہ حصہ ہے دولت جو ہے نا وہ نشر دے, تو پھر وہ دولت حصہ ہے فرعون
قارون نمرود کا نعوذ باللہ جن کے پاس آئی تو خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے، اور علم انبیاء و مرسلین علیہ السلام کا جو نا حصہ ہے جن کے پاس آئے تو انہوں نے دریا بہا دیے. تو خالق اکبر بس دولت دے وہ جس سے انسان انسانیت کے تقاضے پورے کرے اور اپنے بہن بھائیوں کو اور مومنین کی جان مال عزت کے لیے جو ہے نا وہ خرچ کرے، اور اسی میں میرے خیال میں اس دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں خدا عالم توفیق عطا فرمائے. اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. بہت شکریہ، بہت شکریہ مطلوب صاحب برمنگھم سے. ہر چیز کے بارے میں دیکھیں سوال کیا جائے گا، ہم نے پیسہ کہاں خرچ کیا، کیسے کیا، کس کو دیا، ہر چیز کے بارے میں، پیسوں کے علاوہ بھی ہماری تمام چیزیں ہم سب کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا. بالکل. اور جیسے مطلوب صاحب فرما رہے تھے، پھر پیسہ اگر کما لیا تو پھر خرچ کرنے کو جی نہیں چاہتا. اور اتنے لکھ پتی کروڑ پتی لوگ دیکھے ہیں کہ جو بیچارے ایسا لگتا ہے کہ ان کے پاس تو شاید 10 روپے بھی نہ ہوں، اور ان کو اگر تھوڑا سا ٹٹولا جائے اور وہ لاکھوں اور کروڑوں روپے کے مالک ہوتے، تو ایسے پیسے کی کیا اس کا کیا فائدہ کہ جو آپ اپنے آپ پہ لگا نہیں سکتے. یہ بھی شاید کوئی بد دعا ہے کسی کی، جہاں آپ نے رہنا فقیروں کی طرح ہی ہے. بڑی اچھی آپ نے ویسے مثال دی. بہت سے ایسے ماشاءاللہ امیر گھرانے ہوتے ہیں جو بہت کنجوسی سے پیسہ نکالتے ہیں، اور بہت سے ایسے مڈل کلاس ہوتے ہیں جو جی دریا دل جو کوئی بھی ہاں آ جائے، مہمان آ جائے، کچھ بھی آ جائے تو بہت زیادہ سخی ہوتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے، بہت سے امیر بھی بہت سخی ہوتے ہیں. امیر بھی بس دل کا امیر ہونا چاہیے. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. جی یہ آپ کا بڑا اچھا موضوع ہے. جو میں بات یہ ہے کہ قرآن پاک میں اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انسان میں جو دولت تو میں دیتا ہوں یہ دوسروں کے لیے دیتا ہوں، اس کا اصل مالک میں ہوں، تو مینیجر ہے. اس کو اس طرح لوگوں کو دے جس طرح میں تجھے بتا رہا ہوں. اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو اس کا حساب قیامت میں دینا بہت مشکل ہوگا. تو ہمارے لوگوں کو یہ علم نہیں کہ یہ دولت ان کے پاس لوگوں کے لیے ہے، تو اس طرح قانون کی طرح دولت اکٹھے کیے جا رہے ہیں. دوسری طرف اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انس و جن میں نے تمہیں اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، مال اکٹھا کرنے کے لیے نہیں. مجھے تیرے مال کی ضرورت نہیں، مجھے تیری بندگی اور عبادت کی ضرورت ہے. اب یہ گھوڑا ہے، اس کو انسان وہ تو جہاد کے لیے سواری کے لیے، اس کو انسان ریس میں جوئے میں لے جائے تو وہ گھوڑے کا قصور تو نہیں ہے نا میری بہن اور بھائی. صحیح. بہت شکریہ بھائی. جزاک اللہ. استعمال کا ایک اصل ڈھنگ آنا چاہیے. جیسے بھائی کا ایک مفہوم تھا بات میں کہ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے، نیک کام کر رہے ہیں، تو بہت سی ایسی میں سمجھتا ہوں کہ جو دنیا اس وقت آباد ہے، کسی کی داد رسی یا کوئی کسی کے دکھ درد میں شامل ہوتا ہے، تو اس میں یہ صفت بھی ہے. جن پیسے والوں کے پاس بہت سے انہوں نے ہاسپٹلز بنا رکھے ہیں، بہت سے ایسے رفاع عامہ کے کام کر رہے ہیں، لوگ اسکول بنا کے دیتے ہیں اپنے اپنے علاقوں میں. تو ایسے بہت سے لوگ ہیں جو پیسے کا صحیح طور پہ خرچ اور صحیح طور پہ استعمال کر رہے ہیں. وہ اپنے آپ کے ساتھ وہ باندھ کے نہیں رکھتے، کیونکہ جانا تو خالی آتی ہے. اگر ان کے ذہن میں یہ بات آ جائے تو پھر وہ پیسے کے ساتھ اتنی ہرس اور یا اس کی ہوس نہ رہے. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں فاروق بھائی اور عظما سنائے ٹھیک ہے. جمعۃ المبارک آپ کو اور سب سننے والے کو. آپ کو بھی مبارک سسٹر روزینہ. مبارک. اور آج میں اپنی فرینڈ کے جا رہی ہوں، بی بی زینب سلام اللہ کا انہوں نے نا ولادت کا میلاد رکھا ہے ماشاءاللہ. تو ہمارے تو ادھر ہے سنڈے کو، تو میں ادھر جا رہی ہوں. تو سب سننے والوں کو اور پورے اہل بیت کو اور امام زمانہ کو میری طرف سے ان کی ولادت مبارک ہو. خیر مبارک. جزاک اللہ. اور سب کو میرا سلام اور دعا میں شامل رکھنا. تو بھائی افسوس تو بہت لگتا ہے آپ کے چینل سے، اور اپنے یہ جو شیعہ بہن بھائی اور بچے جو شہید اور ہر روز دیکھتے ہیں سنتے ہیں نا، تو اتنا دل پریشان ہوتا ہے. تو کیا بندہ کر سکتا ہے؟ یہی ہے کہ ہم کچھ ان کے لیے کریں، تو وہی تھوڑا سا کچھ اپنا بچا کے تو اپنی ضروریت تھوڑی کم کر کے تو ہم ان کی کچھ مدد کر سکے. ویسے خالی ہم افسوس کرنے سے یا کہنے سے تو ان کا کچھ فائدہ نہیں نہ ہوگا. تو آج آپ کا ٹاپک رکھا ہے آپ نے پیسے کا، پیسے کی دوڑ. ڈر نہیں ہے، پیسے کی دوڑ. جی تو کیا میننگ تھوڑا سا بھی میں ابھی سسٹر بس یہی ہے کہ پیسے کی دوڑ کے ہم بس پیسہ حاصل کرنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. پیسہ حاصل ہو جائے، اپنی صحت برباد کر لی، رشتہ داریاں چھوڑ دی، دوریاں ہو گئی، پیسے کے پیچھے ہی بھاگ رہے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ یہی بات ہے. اچھا
تو میں تو کہتی ہوں کہ پیسہ اتنا ہو جتنی آپ کی ضرورت پوری ہو سکے اور اللہ اور پائتن پاک کے نام کا دے سکیں, یتیم غریب کی مدد کر سکیں. تو پیسہ جتنا بھی انسان کے پاس ہو نا تو وہ بندہ کنجوس ہو, کسی کو نہ دے, بینک بیلنس بناتا رہے گا تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وہ اپنے ہاتھوں سے کچھ دے جائے گا نا تو وہ اس کی دنیا اور آخرت بھی سنور جائے گی. تو میرا تو بس یہی ہے, میں تو اب نا پیسے کا مجھے کچھ نہیں, میں کہتی ہوں زندگی اتنی اچھی جی لی خدا اور اللہ پائتن پاک صاحب نے مدد کی تو یہ سارا کچھ نا جیسے ساری چیزوں کا شوق نہیں اب رہا, وہ سارا کچھ ہو. اب کہتی ہوں کہ باقی بچی زندگی کچھ اللہ اور پائتن پاک کے لیے, تو یہ میں جو وعدہ کیا وہ بھی پورا کروں گی بس 1-2 دن تک نا. تو دوسرا میں ویسے بھی یہ مدد کروں گی جو بھائی بیچارے شہید ہوئے ہیں ان کے لیے بھی, بس میں کوشش کر رہی ہوں میرا یہ شروع ہو جائے. تو بس میرا مقصد یہی ہے آپ کے ساتھ ہے. اور یہ شام کی تو کال نہیں ہے تو اب راک اور ادھر ایران کی رہ گئی ہے, تو میں مئی میں انشاءاللہ کوشش کر رہی ہوں کہ ایران جاؤں, تو آپ بھی دعا کرنا, دعا میں شامل رکھنا. تو انشاءاللہ منڈے کو آپ سے ملاقات ہوگی. تو آپ سب کو میری طرف سے سلام اور خدا حافظ. خدا حافظ. بہت شکریہ مس روزینہ ہمارے ساتھ شامل تھی. جی ہاں, اور پہلے تو انہیں لگا پیسے کا ڈر ہمارا ٹاپک ہے تو اس پر تو شاید کسی کی کال آتی نہ کہ پیسے کا تو ڈر کسی کو بھی نہیں ہے, سارے کہیں گے کہ پیسے نہیں. لیکن فاروق بھائی جیسے ہماری مسز علی نے ایک بہت امپورٹنٹ بات کی تھی کہ جو پیسے کا ڈر اس طرح سے کہ اگر آپ کے پاس بے شمار سونا ہے اور آپ گھر میں رکھے ہوئے تو آپ کو نیند نہیں آتی. ہاں, یہ اس انداز یہ پیسے کا ڈر ہو سکتا ہے کہ ڈاکہ پڑ جائے گا. بالکل صحیح, نیندیں حرام ہو گئی. سونا نہیں ہے تو پھر ہوتا ہے جی ہمارے پاس ہے ہی نہیں, اور جب آ جاتا ہے تو پھر نیندیں بھی حرام ہو جاتی ہیں. آپ نے دیکھا نا غریب غربا مزدور فٹ پاتھ پہ اپنا وہ چھوٹا سا رومال رکھ کے ایسے سوئے ہوتے ہیں, اور بہت سے لوگوں کو بڑے بڑے اور نرم دہ جو بیڈ رومز ہیں وہاں پہ بھی نیند نہیں آتی. تو یہ بالکل حقیقت ہے. ایک اور کالر. السلام علیکم. ٹھیک ہے آپ؟ جی آپ کی دعائیں بٹ صاحب. جی عظمہ بہن آپ کو بھی میرا بہت بہت سلام. وعلیکم السلام. تمام مومنین کی خدمت میرا سلام اور ولادت باسعادت بہت بہت مبارک ہو. جتنے بھی مومنین سن رہے ہیں, فاروق بھائی آپ سے خصوصی طور پہ دعا کا طالب ہوں, دعا کیجیے گا میرے لیے خصوصی طور پہ. 1-2 چھوٹے چھوٹے مسئلے حل تو ہو جاتے ہیں جب ہم, میں نے آزما لیا فاروق بھائی جناب عباس کو جب یاد کرتے ہیں تو سب حل ہو جاتا ہے, لیکن دل کو تسلی ہو جاتی ہے جب آپ سے بات کی جائے کسی مومنٹ سے اگر دعا کے لیے کہا جائے. تو بس چند اشعار پڑھوں گا اور پیسے کے بارے میں ایک بات آپ سے ضرور کروں گا, تھوڑا موقع دیجیے گا. کیوں نہیں. متاع حق و صداقت ہیں زینب و عباس. متاع حق و صداقت ہیں زینب و عباس, ہر ایک صدی کی ضرورت ہیں زینب و عباس. ادھر علم کا پھیرا ادھر ردائے بطول, امین سایہ رحمت ہیں زینب و عباس. شریک کار رسالت تھے حیدر و زہرا, شریک کار رسالت تھے حیدر و زہرا, شریک کار امامت ہیں زینب و عباس. لب فرات ایک اور دیار شام میں ایک, جواب طالب بیت ہیں زینب و عباس. دل علی کی تمنا دل نبی کا سکون, دل علی کی تمنا دل نبی کا سکون, دل بطول کی قوت ہیں زینب و عباس. تو فاروق بھائی ٹاپک بہت اچھا ہے پیسے کے حوالے سے. میں پروگرام تو میں نے نہیں دیکھا لیکن ابھی 15-20 منٹ ہوئے دیکھتے ہوئے ایک بات یاد آ گئی پیسے کے حوالے سے, میں آپ سے شیئر کروں کہ میرا ایک ٹور ہوا ترکی کے حوالے سے, زیارات کے. ترکی میں نے گیا اور زیارتیں کی اور میوزیم دیکھے. تو وہاں ایک میوزیم میں گیا ترکی میں, تو وہاں ان بادشاہوں کی ان حکمرانوں کی کچھ ہاتھ سے بنی تصویریں تھی اور کچھ ان کے گھر کا سامان پڑا ہوا تھا, کچھ بچوں ان کے کا, کچھ ان کا. یقین مانے فاروق بھائی وہاں لکھا ہوا تھا یہ گولڈن کے جو کرسیاں چیریں تھی نا یا پلنگ تھے وہ سونے کے بنے ہوئے تھے ادھر شیشے میں. تو جو ان کا آرمی جو ان کی فوجی وردی لگاتے تھے وہ بھی میں نے دیکھی کہ ان کی سٹکیں ان کی ٹوپیاں وہ سونے کی بنی ہوئی تھی. لیکن آج دیکھ لیں ان کا کوئی نام و نشان دنیا میں نہیں ہے, کوئی ان کو یاد کرنے والا نہیں ہے. لیکن دوسری طرف اگر ہم نگاہ دوڑاتے ہیں نا, جب ہم سیریا عراق یا ان زیارت پہ گئے تو سونا ان کے قدموں کی ٹھوکر ہے فاروق بھائی. صحیح بات. ظاہری سی دنیا تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ دنیا میں ان کے پاس کچھ نہیں تھا, لیکن آج ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے
کہ گنبد بھی سونے کے بنے ہوئے ہیں, زمینوں پہ پڑا ہے, وہ ان کی قدموں کی ٹھوکر ہے. تو یہی دولت ہے. تو اللہ تعالیٰ ایک دوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اتنا دے کہ جتنا وہ اپنے خاندان کی کفالت کر سکے, اپنے بال بچوں کا پیٹ بھر سکے, یا جس سے وہ اچھے طریقے سے اللہ کی راہ میں خرچ کر سکے, جس میں مجالس ہو, ملت ہو, یا کوئی کسی کی کوئی خدمت کرنا ہو, کسی کی بہن بھائی کی یا کسی مومن کی ضرورت پوری کرنی ہو. اتنا خدا دے دے, اس سے زیادہ اللہ پاک ہمیں بچائے. سب مومنین کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ. جزاک اللہ, بہت شکریہ بٹ صاحب. جی بٹ صاحب کی بہت اچھی بات ہے. اور سونے سے مجھے یاد ہے گجرانوالہ کی ایک خبر تھی, ایک ایم پی اے, ان کی وائف نے 86 تولے سونا ڈبل کرنے کے چکر میں کوئی ان کے ساتھ جو ہے وہ دھوکہ دے گیا, اور سارے جو ہے ان کے گھر والے بے ہوش کر کے, اور وہ 86 تولے سونا بجائے کہ ڈبل ہونے کے وہ 86 تولے بھی نہ رہا. تو ایسی جو, اور اس کے علاوہ اسی علاقے میں ڈبل شاہ کے حوالے سے بہت ایک مشہور تھی کہ لوگ اسے پیسے دیتے تھے, لاکھ دیا, 2-3 مہینوں کے بعد 2 لاکھ واپس لے آئے. کس طرح آ رہے ہیں, کس طرح نہیں آ رہے, اور اربوں روپے کے جو وہ لوگ نوٹ جو ہیں وہ لے کے وہ رفع چکر. اور فاروق بھائی, بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے بینک بیلنس بہت زیادہ ہوتے ہیں, بھرے ہوئے ہوتے ہیں, لیکن ان کے ہی اپنے گھر میں, ان کی ہی اپنی فیملی میں بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس پڑھنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے, یا کھانے کے لیے صحیح سے رزق نہیں ہوتا, یا روٹی نہیں ہوتی, یا پہننے کے لیے اچھے کپڑے نہیں ہوتے, عید تک کے کپڑے نہیں بنتے. لیکن بےحسی اس معاشرے میں, اس دنیا میں, یا شیطان اس طرح سے ہم لوگوں پہ غالب آ چکا ہے کہ ہمیں احساس نہیں ہوتا. بس بندہ یہی کہتا نا کہ میں نے کمایا نا, کہ میں دوسروں کو کیوں دوں. تو اس سوال ہم وہ پرچی سسٹم ہے نا کراچی میں, ان کو دے دیں گے, بھتہ دے دیں گے, غریبوں کو نہیں دیں گے. اور دوسرا یہ کہ اگر آپ دیں گے تو پروردگار عالم اگر اللہ کے لیے, اس کے بندوں کے لیے آپ دیں گے تو اس میں دگنا بلکہ تگنا جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے پیسہ. حقیقت. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم, ہمارے ساتھ کون, کہاں سے؟ راجیش کمار سکھر سے. راجیش کمار صاحب سکھر سے. جی بھائی, کیا کہنا چاہیں گے؟ سر میں آپ کا پروگرام 4 دنوں سے دیکھ رہا ہوں. اچھا. تو اسی ٹائم پہ میں بیٹھتا بھی ہوں اور دیکھتا بھی ہوں. اچھی بات ہے. اور آج جمعہ تھا تو میں نے ناخن بھی آج کاٹے تھے. اچھا. کچھ دن پہلے آپ کا پروگرام میں نے دیکھا تھا. ٹھیک ہے. اور تھوڑا بہت جو میں یعنی کہ مولائی بھی ہوں, عمل بھی کرتا ہوں. ویری گڈ. جی جی, اچھی بات. اس وجہ سے میں نے کچھ دنوں سے نمبر ٹرائی کر رہا تھا تو نہیں مل رہا تھا, آج مل گیا. بہت اچھی بات ہے راجیش بھائی, آپ نے کال کی ہے, آپ نے چینل ہدایت ٹی وی دیکھا ہے, تو پروگرامز اس کے دیکھ رہے ہیں, آپ پسند کر رہے ہیں ہدایت ٹی وی کو؟ بہت, یعنی کہ کافی, یعنی کہ جب سے شروع ہوا ہے تب سے دیکھتا ہوں. اور خاص کر کے محرم میں تو ضرور دیکھتا ہوں. کیا کہنے بھائی. تو اور کچھ کہنا چاہیں گے؟ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے آپ نے کال کی ہے. ہمارے ایک ایسے بھائی جو ہمارے دین سے تعلق نہیں رکھتے, لیکن آپ اسی کی طرف ایک جستجو ہے, ایک لگن ہے اس دین سے, تو اور کچھ کہنا چاہیں گے؟ بس یہی ہے, یعنی کہ میں گورنمنٹ سرونٹ ہوں. اچھا. اور میری فریش اپائنٹمنٹ ہوئی ہے. اچھا. تو یہ بھی مجھے مولا نے ڈیوٹی دی ہے. ٹھیک ہے. اور پیسے کی دوڑ آپ نے لکھی ہے, یعنی کہ میری 8 مہینے کی سروس میں, یعنی کہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ صرف پیسہ چاہتے ہیں, اس دوڑ میں لگے ہوئے ہیں, باقی اللہ کو یاد نہیں کرتے. بالکل صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات. تو یہ میں نے آپ سے صرف کہنا تھا. بس بھائی آپ کا بہت شکریہ. اور آپ ایک ہندو ہو کے صحیح حقیقت کہہ رہے ہیں کہ لوگ اللہ کو یاد نہیں کرتے. تو بھائی آپ کا بہت شکریہ. آپ اسی طرح ہدایت ٹی وی دیکھتے رہیے. اور مذہب کوئی بھی برا نہیں ہوتا. آپ کے مذہب میں اگر اچھائی ہر جگہ, یہ نہیں ہے کہ آپ کسی بھی انسان کو مار دیں. کسی بھی مذہب میں یہ لکھا نہیں ہے, کسی بھی فرقے میں یہ لکھا نہیں ہے. آپ ہدایت ٹی وی دیکھ رہے تھے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. ہم سب کی دعائیں آپ کے ساتھ. ہم تمام ان جو بھی غیر مسلم ہمارے یہاں کال کرتے ہیں, جیسے تھامس بھائی نے بھی اس دن منڈے کو کال کی تھی, ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. اور آپ سب کا کہ آپ ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں, پروگرام کو, ہدایت ٹی وی کو پسند کرتے ہیں. پیسے کی بات ہو رہی ہے, ہدایت ٹی وی کی بات نہ ہو. چلیں آپ کالر کو لے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی, کون کہاں سے؟ ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی, ہمارے ساتھ کون کہاں سے؟ سر فاروق بھائی بول رہے ہیں؟ جی جی. فاروق بھائی میں سلمان بول رہا ہوں جدہ سے. فرمان صاحب جدہ سے, بہت شکریہ بھائی. بھجن کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ الحمدللہ, بہت شکریہ. میری طرف سے باجی کو بھی سلام کہہ دیں.
وعلیکم السلام. اچھا فروخ بھائی ایک بات پوچھنی تھی آپ سے. جی جی. تو میرا بیٹا ہے سب سے چھوٹا محمد حسن. ٹھیک ہے. فروخ بھائی وہ بہت ضد کرتا ہے, ہر بار جو سی چیز سے اسے روکے تو وہ بہت ضد کرتا ہے, تو کوئی ایسی ہمیں کوئی صورت وغیرہ بتائے جو ہم اس پہ ہو کریں. جی بالکل. اور میں تو اس حوالے سے کوئی رہنمائی آپ بچوں کے جو ضد سے متعلق کوئی انشاءاللہ بتائیں گے بھی. اور دوسرا یہ کہ ہمارا وظائف کا پروگرام ہوتا ہے جو ہمارے مولانا استخارہ وظائف پروگرام ہوتا ہے, ماشاءاللہ بہت اچھے وہ وظائف بھی بتاتے ہیں. ہم بھی آپ کے لیے لے کر آئیں گے. اور اگر آپ مزید پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ مولانا فدا حسین بخاری صاحب کا پروگرام ہوتا ہے سیٹرڈے نائٹ, آپ اس میں ضرور ان سے پوچھ سکتے ہیں. جی فرمان صاحب بہت شکریہ. اور بچے جو ایک موٹا ایک ہوتا ہے نا کہ بچوں کی ایک بار ضد مکمل آپ نے کر دی ہے تو وہ بھی عادی ہو جاتا ہے اور وہ پھر ضدیں کرتا ہے, اسے پتہ چل جاتا ہے کہ میرے والدین آخر کار یہ چیز مان ہی لیں گے, تو وہ اس کا عادی ہو جاتا ہے. تو کچھ یہ حربہ بھی استعمال کریں. دینی حوالے سے بھی رہنمائی آپ کی مولانا صاحب فرمائیں گے. لیجیے آپ کچھ کہنے والی تھی آخری. ہاں ہم یہ کہنے والے تھے کہ پیسے کی دوڑ کی بات ہو رہی ہے یا پیسے کی بات ہو رہی ہے, اور ہمیشہ ہمارا جو آخری میسج ہوتا ہے وہ یہی میسج ہوتا ہے جناب کہ ہدایت ٹی وی کو بھی پیسوں کی یا آپ کی مدد کی بے انتہا ضرورت ہے. جیسے کہ فاروق بھائی نے بھی شروع میں کہا, جو کالز کی پرابلم ہو رہی تھی یا جو بھی چیز ہے ان تمام چیزوں کے لیے دیکھیں ہدایت ٹی وی جو ہے نا ہمارے لیے ایک انسٹیٹیوٹ ہے, ایک مدرسہ ہے, ایک یونیورسٹی ہے. ہم اپنے گھر میں بیٹھ کے, ہمیں کہیں نہیں جانا پڑتا, ہمیں اپنے گھر میں بیٹھ کے وہ تمام باتیں جو ہمیں نہیں پتہ یا ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم کتابوں کو کھولیں, تو عالم دین کی صورت میں وہ تمام باتیں ہم تک پہنچ رہی ہوتی ہیں. اور دیکھیں جب آپ کا بچہ مدرسہ جاتا ہے یا مسجد جاتا ہے یا کہیں بھی کچھ پڑھنے جاتا ہے, آپ 15-20 پاؤنڈ تو دینا ہی آپ کو پڑھتے ہیں. تو اس یونیورسٹی سے, ہدایت ٹی وی کے اس پلیٹ فارم سے, اس مدرسے سے, اس اسکول سے, اس کالج سے ہر عمر کے بندے کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہیں. آپ پورے دن میں کچھ نہ کچھ ہدایت سے لے کے اٹھتے ہیں, خالی ہاتھ نہیں اٹھتے, چاہے بچہ ہو, بوڑھا ہو, جوان ہو, کوئی بھی ہو, XYZ. تو اس کو آگے کنٹینیو کرنے کے لیے ہم سب کا فرض ہے. پیسے کی دوڑ کی بات ہو رہی ہے تو جن کے پاس جو صاحب استطاعت ہیں, جن کو پروردگار عالم نے اپنی نعمتوں سے نوازا ہے, ان سے ہمیشہ گزارش کرتے ہیں اور آج پھر گزارش کریں گے. 313 آپ نے جتنی جلدی کمپلیٹ کرائے تھے امام مہدی کے نام پر, وہ ایک معجزہ تھا. اور وہی معجزہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ 5000 جو ہماری کمپین چل رہی ہے 3269 ہو چکے ہیں. ہم چاہیں گے کہ آپ سب, فاروق بھائی ایسا نہیں ہے کہ 5000 موجود نہیں ہیں, موجود ہیں, 5 کروڑ موجود ہیں, بالکل موجود ہیں, لیکن بس وہ آگے بڑھنے کی دیر ہے. تو آپ سب سے یہ گزارش ہے آگے بڑھیے. جس طرح سے آپ نے لبیک یا مہدی کی کمپین کو سکسیسفل بنایا تھا, اسی طرح آپ نے اس کو محبان مہدی کے 5000 کو کمپلیٹ کرنا ہے. روز ہم آپ سے کہتے ہیں, روز 2-3 آ ہی رہے ہیں, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس کو جلدی سے کمپلیٹ کریں. اور بتا دیجئے کہ آپ امام زمانہ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں, اور یہ چینل ان کا چینل ہے, اور انہی کے چراغ کو ہمیں روشن رکھنا ہے انشاءاللہ. تو ناظرین آپ کا بہت شکریہ جن خواتین و حضرات نے کالز کی, اور خصوصاً راجیش کمار سکھر سے جو آپ بھائی آئے. آپ اسی طرح ہدایت ٹی وی دیکھتے رہیے, اور جو دیگر لوگ اس کے ڈونرز ہیں, آپ دیکھیں کہ آپ کو کتنا سکون ملا ہوگا ایسے بھائی کی کال سن کے کہ وہ بھی ہدایت ٹی وی دیکھ رہے ہیں. اس سے پہلے تھامس بھائی کی بات کر رہے تھے, بہت سے ایسے غیر مسلم بھائی بھی ہمارے اس پروگرام میں یا ہدایت ٹی وی پہ کال جب کرتے ہیں تو آپ کو اس کی ضرور راحت ملتی ہوگی. تو انشاءاللہ اسی طرح ہدایت ٹی وی کی مدد کرتے رہیے. پیسے کی دوڑ ایک وہی کہ جو جتنی ضرورت ہے اتنا کمانا تو ضرور اچھی بات ہے, لیکن ضرورت سے زیادہ وہ دیگر لوگوں کی آپ کے پاس امانت ہے. اس امانت کو ان کو جلدی لوٹائیے تو آپ بھی سکھی ہوں گے, اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی آپ کا جو اوقات ہے وہ بھی سکھ کے ساتھ گزریں گے. تو اسی دعا کے ساتھ کہ جہاں بھی رہیے خوش رہیے. انشاءاللہ ہم سب کی آپ کی اور ملاقات ہوگی اب نیکسٹ, میری اور آپ کی تو شاید صبح ہدایت میں بدھ کو, اور دیگر ٹیم کی آپ سے ملاقات ہوگی منڈے کو. تب تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.